بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ حکومتی کیمپوں میں ایک بار پھر مردنی اور مایوسی چھانی شروع ہو گئی ہے۔ حکومت نے آئینی ترمیم کا گھوڑا تو تیار کر لیا ہے، لیکن اس گھوڑے پہ کاٹھی ڈالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ترمیم کا یہ گھوڑا اب دلتیاں مارنے لگا ہے۔ حکومت نے جن شہ دماغوں سے کام لیا تھا، اس آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کروایا تھا جن سے، ان کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، اور اس کوشش میں انہوں نے اپنی راہوں میں کانٹے بچھا لیے اور ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ وہ کیا کام کر گئے، کیا غلطی کر گئے۔ اسی لیے اب حکومتی صفوں میں کورام مچا ہوا ہے۔ حکومت کو اعلیٰ ترین سطح پر یہ پیغام مل چکا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کیے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ایک لاش ہے، اور وہ بھی کنویں میں گری ہوئی ہے، اور وہ کچھ عرصے بعد بدبو مارنے لگے گی۔ اس ترمیم سے پہلے ہی سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے حکومت کو خبردار کیا تھا کہ آپ آئینی بینچ قائم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ عدلیہ پہ ڈرون حملہ ثابت ہوگا جو اسے مفلوج بنا کے رکھ دے گی۔ مگر حکومت کے قانونی دماغوں نے جوش جہالت میں کہوں گا میں کہ اسے محض تنقید برائے تنقید سمجھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اب سبھی حکومتی بھونپو بال کھولے بین ڈال رہے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل عثمان منصور کو کرنا پڑ رہا ہے، جو ان سوالات کا جواب دینے سے یکسر قاصر نظر آ رہے ہیں کہ ترامیم منظور کرانے سے پہلے اتنے بڑے آئینی سقم دور کیوں نہیں کیے گئے۔ ان دونوں صاحبان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہی کہہ دیں کہ اس کا جواب ان سے مانگے جنہوں نے ترمیم کا ڈرافٹ تخلیق کیا تھا۔ اس ترمیم کے خلاف تنقیدی آوازیں بھی حکومت کی ناک کا بال سمجھے جانے والے صحافی اٹھا رہے ہیں، اور ان صحافیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان صحافیوں کا کہنا ہے کہ نئی ترمیم میں موجود سنگین خامیاں دور کرنے کے لیے 27ویں ترمیم نہ کی گئی تو حکمرانوں کا جو من پسند آئینی بینچ ہے وہ تشکیل ہی نہیں دیا جا سکتا۔ ایک سابق اٹارنی جنرل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا ہے کہ آرٹیکل 175 میں کی جانے والی ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کے سب سے سینئر جج یا ججوں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئینی بینچوں کے جن سینئر ترین جج یا ججز کا تقرر ہونا ابھی باقی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہوں گے؟ یہ ایک سنگین خامی ہے، کیونکہ نیا جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا اور نہ ہی کوئی آئینی بینچ مقرر کیا جا سکتا جب تک کہ پارلیمنٹ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس شکل میں ترمیم نہ کر لے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تک پرانے بینچ قائم رہیں گے اور کوئی نیا آئینی بینچ نہیں ہوگا۔ ابھی تو جسٹس یحییٰ نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر کے حکومت کو ایک بڑی شرمندگی سے بچا لیا ہے۔ اگر وہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو اس ترمیم میں موجود سقم کی وجہ سے ایسا بحران پیدا ہونا تھا کہ حکومت کو دن میں تارے نظر آ جانے تھے۔ خیر، یہ تارے تو اب بھی نظر آ رہے ہیں، مگر یہ دن بھی ابھی چند ہفتے دور ہے جب یہ تارے مزید کھل کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے صدارتی آرڈیننس کے تحت بننے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جسٹس منصور نے چیف جسٹس قاضی کے نام خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بھی لکھا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچ کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ جسٹس منصور نے قاضی صاحب کو لکھا ہے کہ لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے۔ قانونی حلقے اس خط کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ناظرین، یعنی اس خط کے ذریعے ایک بار پھر وہ یاد دلا رہے ہیں کہ فل کورٹ کے انعقاد تک صدارتی آرڈیننس کے تحت بننے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے سارے کے سارے غیر آئینی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز کے بعد اگر فل کورٹ نے صدارتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت قرار دے کر مسترد کر دیا تو اس کمیٹی کے تحت بننے والے تمام بینچز اور ان کے فیصلے خود بخود غیر آئینی قرار پا جائیں گے، جن میں 63A نظر ثانی کیس کا فیصلہ بھی شامل ہے، جس نے حکومت کو 2 تہائی اکثریت دلا کر آئینی ترمیم کی زبردستی راہ ہموار کی تھی۔ اب آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط بظاہر لکھا تو جانے والے چیف جسٹس کو گیا تھا، مگر اس کے مخاطب شاید آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں، جنہیں عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے یا تو فل کورٹ میٹنگ کرنا ہوگی یا پھر فل کورٹ بلا کے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ انسانی حقوق کے علمبردار افراسیاب خٹک نے 26ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ انہوں نے ایسے نکات اٹھائے ہیں کہ اس پر سپریم کورٹ کا فل بینچ بننا جو ہے وہ لازمی سا نظر آنے لگ گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بعیدس قیاس نہیں ہے ایٹ لیسٹ، اس لیے گیم ابھی آن ہے، اور اسی لیے ایک ایک لمحہ گن کر 26 اکتوبر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس ملک اور اس کی عدالتوں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اس کا فیصلہ بھی نومبر میں ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہو، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں یا جسٹس منصور ہوں، جو بھی ہو، یعنی چیف جسٹس کی کرسی پہ کوئی بھی براجمان ہو، ناظرین اب یہ معاملہ پہلے والا نہیں ہوگا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ہوگا۔ اس ملک میں قانون عدل کا وہ تماشا شاید پہلے کی طرح بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آج تک تھا۔ اسی لیے جو حکومتی بھونپو ہیں وہ ایک عجیب و غریب قسم کا راگ الاپنا شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی خفیہ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی وہ ایک نئی کانسپریسی تھیوری چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایک بات آپ لکھ لیں، کہیں تحریر فرما لیں میری طرف سے، نوٹ کر لیجئے گا، مجھے یاد دلا دیجئے گا کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ عدالتی اور آئینی بحران جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جائے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، ان حالات میں جب پہلے ملک جو ہے وہ آئینی بحران میں، دستوری بحران میں، قانونی بحران میں، سیاسی بحران میں گھرا ہوا ہے، امریکہ سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے، اور وہ خبر ایسی ہے کہ جس سے حکومت کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپتی ہوئی 10 میل دور سے نظر آ رہی ہیں۔ امریکی کانگریس کے 62 ارکان نے اپنے صدر جو بائیڈن کے نام خط لکھ کے پاکستان کی حکمران اشرافیہ میں کھلبلی مچا دی ہوئی۔ امریکن جو الیکشن ہے، امریکن الیکشن، وہ سر پہ ہیں، اور وہاں کے ارکان پارلیمنٹ اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے آبویسلی ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور یہ خط بھی انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ امریکی کانگریس مین کا یہ خط جو منظر عام پر آ چکا ہے، اس میں امریکی صدر سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سیاسی اختلافات پر اپنے مخالفین پہ حملے کر رہی ہے، انہیں بوگس مقدمات میں قید کیا جا رہا ہے، اسی سال ہونے والے عام انتخابات میں بدترین دھاندلی کر کے عوامی مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ امریکی ارکان کانگریس اسے اپنے صدر سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے سب نے کہ پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بعد امریکہ پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے اور پاکستان میں شخصی آزادیوں اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ خط میں امریکی صدر سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں کہ عمران خان اور دوسرے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکی حکومت اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے کوششیں کرے اور عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس خط میں سب سے اہم مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو طاقتور اور اشرافیہ کے حلقے ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا ناظرین، یہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، اس خط نے اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں کو سخت اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ امریکہ میں موجود انتہائی بارسوخ پاکستانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس خط کے علاوہ
کانگریس کے 4 دیگر ارکان نے بھی ایک خط جو بائیڈن کے نام لکھا ہے، جن پر ان دنوں دوسرے ارکان کانگریس جو ہیں ان سے بھی دستخط لیے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہ جو دوسرا خط ہے یہ اصل میں پاکستانیوں کی جو وہاں کی تنظیم ہے پاکستان امریکہ پبلک افیئرز جو ہے وہ ان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ یہ جو دوسرا خط ہے، یہ جو پہلا خط ہے جس پہ 62 ارکان کے دستخط موجود ہیں، یہ اس میں کئی تنظیموں کے ہاتھ ہے جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کی سیاست سے ہے۔ اور ان تنظیموں میں فرسٹ پاکستان گلوبل ہے، اس میں جسٹ فارن پالیسی ہے، اس میں الائنس فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ہے، کمیونٹی الائنس فار پیس اینڈ جسٹس ہے، پھر وائس آف پاکستانی امریکنز ہے، پھر سیو پاکستان کولیشن ہے، ڈاکٹرز فار ڈیموکریسی ہے۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں جو پہلے سے پاکستان میں ہونے والی یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان پر پہلے سے کام کر رہی ہیں، اور ان تنظیموں کو اس جانب موڑنے میں سجاد برقی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور ناظرین، اب یہ کہا جائے گا یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس خط کا کوئی پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو امریکہ میں قانون ساز حلقے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ خط نہیں پڑے گا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو ایسے 2 یا 3 خط لکھے گئے تھے تو کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا، پاکستان میں سب کچھ طاقتور حلقے حکومت سب کچھ ویسے ہی کرتی چلی جا رہی ہے جیسا پہلے سے کر رہی تھی۔ لیکن ناظرین، یہ جو اب خط لکھوایا گیا ہے یا لکھا گیا ہے 62 ارکان کانگریس کی طرف سے، یہ پہلے خطوط کی نسبت اس لیے بالکل مختلف ہے کہ جو پہلے خط لکھے گئے تھے وہ ایک جنرل سے خط تھے، لیکن یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے جس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے امریکی حکومت جو ہے وہ عملی اقدامات کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور یہ جو دوسرا خط ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی چند دن تک منظر عام پہ آ جائے گا۔ پھر جب یہ دونوں خط منظر عام پہ آ جائیں گے جس میں بہت پاکستانی حکومت سے سخت اور 2 ٹوک مطالبات کیے گئے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے پاکستانی حکومت کے لیے پریشانی جو ہے وہ خاصی بڑھ جائے گی۔ اچھا، اس کمیٹی میں ناظرین، اس کمیٹی کے ایک وفد نے امریکہ کے دونوں صدارتی امیدواروں کیملا ہیرس سے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے، اور ان سے ان کی پاکستان سے متعلق پالیسی کے بارے میں سوال جواب کیے ہیں۔ اس کمیٹی کے ارکان جو ہیں وہ کیملا ہیرس کی پاکستان سے متعلق پالیسی سے مطمئن نہیں ہوئے، اور کمیٹی کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا وہ اس سے مطمئن ہے۔ اب صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، جس کے بعد پاکستان امریکہ پبلک افیئرز کمیٹی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کمیٹی کے ارکان کو یقین دلایا ہے کہ وہ ووٹ دے کر انہیں کامیاب کرائیں، اس کے بعد عمران خان کو جیل سے نکلوانے میں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ اب جب کھل کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی رائے رکھیں گے، اس بارے میں اس رائے کا اظہار بھی کریں گے کہ یہ پاکستانی کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس بار جو امریکن کانگریسمین کا جو موو ہے ان کی طرف سے ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہے، اور اس کو پاکستانی حکومت کی طرف سے نظر انداز کیا جانا اتنا آسان نہیں ہوگا اس بار، یہ بات بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ اچھا ناظرین، آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ سے رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا۔ قاضی فائز کی رخصتی کا یقین ہوتے ہی اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی انصاف کی فراہمی میں کچھ مزید سرگرم نظر آنے لگے ہیں۔
گزشتہ روز بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی اور آج انہیں رہا کرنا پڑا. بادل نخواستہ پوری کوشش کی گئی کہ کچھ اور کر لیا جائے لیکن کچھ بن نہیں پڑا. کچھ بیچارے دانشوران جو تھے وہ رات بھر بشرا بی بی کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے رہے, پھیپھڑوں تک کا زور لگا کے گلے پھاڑ پھاڑ کر ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے دعوے کرتے رہے. کہاں ہیں آج وہ سارے؟ کئی دن سے شور مچا رہے تھے, کہاں گئے وہ سارے کہ جی بشرا بی بی عمران خان کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی اور وہی اندر سے ملی ہوئی ہیں طاقتور حلقوں سے. تھوڑی سی شرم کر لو, شرمندگی نہ دی شے ہے تھوڑے, بہت شرم آتی ہے جب مطلب جھوٹے پڑتے ہوئے یہ اپنی نظریں بھی نیچی نہیں کرتے. اب جب بشرا بی بی صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی بنا پر 9 ماہ کی جیل کاٹ کر باہر نکلی ہیں اور اب بھی اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں, تو ان کرائے کے دانشوروں کو رتی برابر شرم کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کوئی اگر مگر لگا کے معذرت کر لینی چاہیے. اچھا, دوسری طرف ناظرین دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے بھی حکومت کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے. یہ جسٹس صاحب بھی کمال کے جج ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمال کے جج ہیں, زبردست فیصلے دیے ہیں انہوں نے بھی رول آف لاء کے لیے. مطلب پچھلے 4-5 ماہ کے دوران اڑا کے رکھ دیا انہوں نے ہر جھوٹ کے بت کو. اچھا, انہوں نے عمران خان سے ان کے وکلاء کی ملاقات کرانے کے کیس کی سماعت کے دوران ملاقاتوں پر پابندی کو توہین عدالت قرار دے دیا, کھلے کھلے لفظوں میں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے کہ ان سیکیورٹی تھریٹ کی حقیقت کیا ہے, مینوں بھی تو دسو. انہوں نے کہا میں اس کی تہہ میں جاؤں گا, میں پتہ چلاؤں گا. جنہوں نے یہ رپورٹس لکھی ہیں میں ان کو ان کیمرہ عدالت پہ بلا کر پوچھوں گا, رپورٹس لکھنے والوں سے قرآن پاک پہ حلف لوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ چلو عمران خان کی ویڈیو لنک پر ان کے وکلاء سے ملاقات کرا دی جائے. اور جب سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس سے بھی انکار کیا تو معاملہ بہت بگڑ گیا اور جج صاحب کا پارا بھی ہائی ہو گیا اور انہوں نے دن 3 بجے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. اور ساتھ ہی ریمارکس دیے کہ اگر آپ آرڈر پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کل آپ کو وجوہات بتانا ہوں گی. عدالت پھر سیکورٹی تھریٹس کو دیکھے گی کہ انہوں نے کہا کہ عدالت جب آپ اپنی رپورٹ پیش کریں گے پھر عدالت جو ہے وہ ان سیکورٹی تھریٹس کو دیکھے گی کہ درست ہیں یا نہیں. اب اس حکم نے جیل انتظامیہ اور دیگر جو حکومتی کرندے تھے ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی 1200 وولٹ سے بھی بڑا جھٹکا دیا. کچھ دیر کے مشورے کے بعد ہی جیل انتظامیہ نے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی اور اس کے بعد عمران خان کے 3 وکلاء کو ان سے جیل میں ملنے کی بالآخر اجازت دے دی گئی. اور اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ انہیں پنجرے میں رکھا گیا ہے اور وہ پنجرہ 1.5 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے, پھر انہیں باہر نکالا جاتا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 1.5 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے یہ اس خادم نے آپ سے پچھلے ہفتے عرض کر دیا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ مختلف دورانیے کی جو حوالے سے مختلف دعوے کیے گئے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس پنجرے سے رہائی کے لیے ٹہلائی کے لیے مشکل سے 1.5 گھنٹہ ملتا ہے اور آج عمران خان صاحب نے میری اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے. عمران خان صاحب 12 سے 14 گھنٹے جو ہیں وہ بجلی کے بغیر اندھیرے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے اور ان تمام تر مظالم کے باوجود عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اپنے پارٹی ورکرز پہ بھی فخر ہے. پارٹی قیادت کو کارکنوں کو لیڈ کرنا چاہیے, پبلک کی نبض کے ساتھ چلیں. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ مصیبتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اچھا ناظرین, آخر میں 2 چھوٹی چھوٹی خبریں بھی سن لیں. مجھے یہاں نون لیگی حکومت کی تعریف کرنی ہے جو اپنے سارے وعدے پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمیشہ کی طرح. کبھی اس نے وعدہ خلافی نہیں کی. جس کے ساتھ جو وعدہ کرتی ہے نون لیگ پورا ضرور کرتی ہے ماشاءاللہ, چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کرے یا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرے. نون لیگ وعدے ضرور پورے کرتی ہے ماشاءاللہ. کہتے ہیں نا گندا ہے پر دھندا ہے. اس پہ عمل کرتے ہوئے حکومت ترمیم منظور سرکاری ترامیم منظور کرانے کے بعد لوٹوں کی ڈھال بننے کا وعدہ بھی کیا تھا نون لیگ نے. ان لوٹوں کو عوامی غیظ و غضب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ بھی نون لیگ نے کیا تھا. اب قرآن پر
عمران خان سے وفاداری کا حلف لے کر لوٹا بننے والے گجرات سے ایم این اے چودھری الیاس اب بھی حکومت کے منظور نظر ہیں۔ نون لیگ ان سے کیا ہوا وعدہ کہ آپ ایک دفعہ ووٹ دیں، ڈرے نہ پبلک ری ایکشن سے، عوامی غیظ و غضب سے نہ ڈریں، ہم آپ کو بچائیں گے، اور یہ وعدہ اب پورا کر رہی ہے حکومت، کیونکہ جن کی شکایت پر انصاف یوتھ ونگ کے سینئر نائب صدر شاہ زیب تھون اور ان کے اہل خانہ کو قتل اور سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اور شاہ زیب کا قصور کیا تھا؟ شاہ زیب نے چودھری الیاس کو صرف یہ یاد دلایا تھا کہ انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی سے وفاداری کا حلف جو ہے وہ قرآن پاک پہ اٹھایا ہوا ہے، اور شاہ زیب کو سزا یہ دی گئی صرف اس کا چودھری الیاس کو اس کا حلف یاد دلانے کی پاداش میں سزا یہ دی گئی کہ شاہ زیب کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، ان کے چچا راجہ ادریس کو گرفتار کر کے لے گئی ہے پولیس۔ نون لیگ کا اب منشور یہ ہے کہ ہر لوٹے کو عزت دو، کیونکہ اب جتنا بھی اقتدار باقی ہے انہی لوٹوں کی بدولت ہے، انہی کے سر پہ ہے۔ اب نون لیگی قیادت کو پتہ بھی ہے کہ کسی بھی وقت 27ویں ترمیم کے لیے ان لوٹوں کی دوبارہ ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یار آپ کو اندازہ نہیں تھا، ان لوٹوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ اس طرح سے اپنے حلف کا مذاق اڑائیں گے، اپنی وفاداریوں کے سودے کریں گے، اپنے ووٹرز کے اعتماد کو مجروح کریں گے، تو پھر اپنے ووٹرز کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا ان کو پہلے سے نہیں پتا تھا؟ اب پولیس کے ذریعے کیوں آپ یہ کارروائیاں کروا رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ نے یہ غلیظ حرکت کی ہے تو آپ کا ہمسایہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو پتا تھا کہ یہی رد عمل آنا ہے، اور کس کی طرف سے کتنا آنا ہے اس کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ تھا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ آدھی رات کو شراب کے نشے میں دھت ہو کے جا رہا ہوتا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے، اور پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو پولیس پوچھتی ہے کہ بھئی تم شراب کے نشے میں اس وقت کہاں جا رہے ہو، آوارہ گردی کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں جی نہیں، میں تو شراب اور آوارہ گردی کے مضمرات پر لیکچر سننے جا رہا ہوں، اس کے کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لیکچر تمہیں اس وقت دے گا کون؟ کہتا ہے میری بیوی، اور کون؟ تو ناظرین ان کو پتا تھا کہ ان لوٹوں کو لیکچر کہاں سے ملنا ہے، ان کو گالیاں کہاں سے پڑھنی ہیں، اس میں راز والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اچھا ناظرین، دوسری ایک اور مزیدار خبر، شرمندگی والی خبر، وہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی فوٹیج ہے جو بری طرح سے وائرل ہے، اور یہ فوٹیج جو ہے وہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کی ہے جن کی امریکہ میں تلاشی لی جا رہی۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم شرمندگی چھوٹا لفظ ہے جو محسوس ہو رہی ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ بھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک، جو گورنر کا عہدہ ہوتا ہے، اس کو پرکس اینڈ پریولیجز گورنر والی حاصل ہوتی ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک، ان کی سیکیورٹی چیکنگ کسی امریکن ایئرپورٹ پہ نہیں کی جا رہی، بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں ولسن سینٹر تھنک ٹینک میں داخلے کے وقت ہو رہی ہے، جہاں پاکستانی وزیر خزانہ نے تھنک ٹینک کو پاکستانی معیشت پہ بریفنگ دینا تھی، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی آبویسلی اس بریفنگ میں حصہ لینا ہوگا۔ فوٹیج میں سیکیورٹی اہلکار گورنر اسٹیٹ بینک کو کبھی کہتا ہے کہ منہ دوسری طرف کرو، کبھی ادھر کرو، کبھی دائیں کرو، کبھی بائیں کرو، بازو اوپر کرو۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے بلکہ ایک عام راہگیر ہے جو تھانہ شادمان میں ایس ایچ او کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور کچھ دیر بعد آوارہ گردی کے شعبے میں اس کی چھترول ہوگی۔ اس میں بس ناظرین سبق تو اتنا ہے کہ جو لوگ اپنے ہم وطنوں کا احترام نہیں کرتے، دنیا بھی ان کا احترام نہیں کرتی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی چھوٹی سی بات یہ، تلخ اتنی تھی کہ پینے سے زباں جلتی تھی، تلخ اتنی تھی کہ پینے سے زباں جلتی تھی، زندگی آنکھ کے پانی میں ملا لی میں نے، زندگی آنکھ کے پانی میں ملا لی میں نے،
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔